جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے قرب کا۔ اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ ذکر اذکار بھی ذریعہ ہے، تلاوت کلام پاک بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کی پابندی، جو بندہ فرائض کا پابند ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے۔ جتنا بندہ فرائض کی پابندی کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا مقرب بنے گا، اللہ کا پیارا بنے گا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا ٹکر پانی بند نہیں کرتا ہے، اس سے صحت والی نعمت نہیں لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدے کی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ جو سجدہ کرنا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا جو وجہ ہے، جو سبب ہے اور جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ سجدوں کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ اسے اپنے گھر میں بلانا چھوڑ دے گا۔ وہ بندہ یہ نہ کہ یار میں نہیں جاتا ہوں، ارے تو کیا قدر و قیمت رکھتا ہے، تیرے اندر کیا طاقت ہے، تو کیا قوت رکھتا ہے، تیرے اندر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ پر افسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے نہیں بلایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے اور تجھے پسند ہی نہیں کیا۔ اگر اللہ پسند کر لیتا تو اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حاضری دیتا اور ہر وقت حاضر ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، ان کے پاس سجدوں کی کثرت ہوتی تھی۔ اور جس کے پاس سجدوں کی کثرت ہے یا نماز کی پابندی ہے وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر مقام یہ نہیں ہے، مرتبہ یہ نہیں ہے، بندے کی اپنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھے، اتنا تو ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو اس کے گھر میں آ گیا ہوں، میں جو اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں پاتا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور شان یہ ہے کہ ایک رکعت میں پیر ڈالتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکعت میں پاؤں جو ہے بعد میں جاتا ہے، قرآن پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کی شان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جب کبھی اذان ہوتی نا تو رونے لگ جاتے ہیں اور کانپنے لگ جاتا جسم ان کا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اللہ کے پاک گھر میں جا رہے ہیں، اس نے کہا بات تو کیجیے، وہ بڑی بارگاہ ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑی بارگاہ ہے، ڈرتا ہوں کہ میں جاؤں اور اس بڑی بارگاہ کے عین مطابق جو وہ چاہتا ہے مجھ سے میں ویسی اس کی بندگی، عبادت، ریاضت نہ کر سکوں۔ کیسا معاملہ ہوگا جب میں اس بڑی بارگاہ میں رد کر دیا گیا، پسند ہی نہ کیا گیا مجھے اس بڑی بارگاہ میں بتا چکا ہوں ان کا مقام، میں بتا چکا ہوں ان کی شان کہ سجدہ ایسا کرتے ہیں کہ دیدار پاتے ہیں پھر سر اٹھاتے ہیں، وہ علی ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو کانپ جاتے ہیں کہ بڑی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے،
پتہ نہیں میں اس پروردگار کی شان کے مطابق اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، اس کی بارگاہ میں پسند آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں، میری عبادات ریاضات کو پروردگار پتہ نہیں قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے، اور ہم تو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی پر بھی احسان ہو گیا، مسجد پر بھی احسان ہو گیا، سب پر احسان ہو گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور پھر ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا ہماری جو کیفیات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ بس اب ہم آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے، کوئی دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں دینا چاہتا تو ہم جا رہے ہیں۔ ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہی جو نمازیوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ 4 منٹ 5 منٹ اور لیٹ ہو گئے نا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو مولوی پر ناراض، کبھی مسجد کے انتظامیہ پر ناراض، کبھی او یار تم نے اعلان کیا ہوا کہ 2 بجے جمعہ کرائیں گے اور آپ 2:15 بجے جمعہ کرا رہے ہیں۔ اللہ تو بارگاہ رب العزت میں آیا ہوا ہے، کس بارگاہ میں آیا ہوا ہے؟ اس بارگاہ میں آ کر بھی تو پیچھے کی سوچتا ہے؟ یہاں تو آ کے ساری چیزیں دنیا بھول جاتے ہیں، لوگ عقبہ بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک حضرت علی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بڑی بارگاہ سے جو بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول بھی فرماتا ہے یا اس پروردگار کی شان کے مطابق میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو بھی پاتا ہوں یا نہیں ہو پاتا ہوں۔ میری حاضری ویسے ہوگی جیسا پروردگار کا مقام ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہے نمازیوں کی کیفیت، یہ ہے نماز، اور ایسی نماز جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ جس نماز کے اندر بندہ بھی حاضر ہو اور اس کا دل بھی حاضر ہو، بندہ حاضر ہے، دل پتہ نہیں بازار میں پھر رہا ہے، دل پتہ نہیں یارے فارم میں پھر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے دل، اور خود بندہ نماز میں آ گیا، مسجد میں آ گیا ہوں، دل پتہ نہیں کہاں، دل یہاں ہوگا اور بندہ بھی یہاں ہوگا، اور وہ کہے گا، سمجھے گا جب یار میں اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھ رہا ہوں، یہ پروردگار کی کیسی صفات ہے، کیسی ثنا، حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور جب رکوع میں جائے اللہ میں کہ اس قابل ہوں کہ تیری بارگاہ میں اس قدر جھکوں، جب سجدے میں جائے اور کہے اللہ سارے لوگ پگڑیاں بچاتے ہیں اور ناک بچاتے ہیں، میں اتنی بڑی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ اپنی پگڑی بھی تیرے بارگاہ میں سجدہ ریز کیے ہوں اور اپنی ناک بھی تیری بارگاہ میں رگڑ رہا ہوں، اے اللہ اب تو قبول کر۔ جب ایسا معاملہ ہوگا، ایسی نماز جو ہے، اور پھر نماز پڑھتے رہنا چاہیے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بندے کا دل لگے یا نہ لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار دل ہی نہیں لگتا نماز میں، پڑھتا تو ہوں پر دل نہیں لگتا، دل لگ جائے گا جب بار بار پڑھو گے نا، تو پھر عادت سی بن جائے گی۔ ادھر سے کوئی بندہ جائے دبئی کے اندر یا جائے سعودی عربیہ کے اندر، وہاں بھائی اس کا کھانا اور یہاں کا کھانا چینج ہے، یا کسی اور ملک میں چلا جائے، وہاں کھانا یہاں کھانا اور وہاں کھانا اور، بندہ کہتے بس خوراک نہیں، وہ کہتے یار تھوڑی تھوڑی کھاتا رہے، ایک وقت آئے گا تمہیں یہ خوراک راس آ جائے گی، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، اور راس آ جائے گی اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت ریاضت کرنا اسے راس آ جائے گا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں جو صحابی ہے، وہ فلاں جو شخص ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن برائیوں میں بھی مبتلا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے عادت بنا لی، اگر اس نے نماز کی عادت بنا لی اور باقاعدہ سے نماز پڑھتا رہا تو یہ نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے۔ تو نماز جو ہے ایک تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور کیا کیا نماز کے فائدے، اور سماعت فرمائے، یہ نماز تیرے چہرے کو روشن کرتی ہے، یہ نماز تیرے جسم کے اندر برکت لاتی ہے، یہ نماز تیرے گھر کے اندر برکت لاتی ہے، یہ نماز تیرے کاروبار کے اندر برکت لاتی ہے، یہ نماز
تجھے صبح جب تو نماز پڑھتا ہے تو صبح کے معاملات تیرے آسان ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتا ہے عصر کے معاملات آسان، مغرب کی نماز مغرب کے معاملات آسان، عشاء کی نماز پڑھی عشاء کے معاملات آسان، پھر صبح کی نماز پڑھی، فرمایا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں میں نام، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں میں، حالانکہ صبح کی نماز پڑھی ہے یا پھر عشاء کی پڑھی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تو نے صبح کی پڑھی ہے عشاء کی پڑھی ہے اور پھر توجہ کی ہے میری طرف، ہے اللہ صبح کی بھی توفیق دینا، لہذا ساری رات اسی تانگ میں رہا ہے، اسی نیت میں رہا ہے، لہذا ساری رات فرشتوں اس کی عبادت میں لگ دو، حالانکہ ساری رات خراٹے مارتا رہا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آسانی والی نیند عطا فرماتا ہے، سکون والی نیند عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ دیکھے نا میری نیند سکون والی نہیں ہے، ساری رات ہی پریشان رہتا ہوں، عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، اس کے لیے نسخہ بہترین کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسترے کو 3 مرتبہ جھاڑنے کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیند کے اندر تسکین عطا فرمائے گا اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، وہ بوجھ جو دن بھر کی تھکاوٹ تھی وہ اس نیند سے ختم ہو۔ اور بے برکتی کتنی ہے، کبھی ہم نے سوچا کبھی نہیں سوچا، اور ہم تو دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں، اس نے تویز کر دیا جی، میرے کاروبار کو دیکھ کر اس نے تویز کر دیے، یہ میرے کاروبار سے حسد کرتا ہے، یہ ہم دوسروں پر بلیم کرتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، کیا اس رزق کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو گندم ہوئی تھی اس کا عشر ادا کیا ہم نے؟ کیا غریبوں کا اس میں سے حق نکالا ہم نے؟ نہیں، اب دوسرے پر انگلی اٹھانی، بس اس کی وجہ سے میری فصل تباہ ہو گئی، اس کی وجہ سے میری گھر کی برکت ختم ہو گئی، نہیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازی ہوں۔ میں تیرے گھر والے بیوی بچے بھی نمازی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچے بھی نمازی ہیں، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، جو اولاد ہے سارے گھر کے افراد نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گیا ایسا کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر والے بھی نمازی، گھر والا بھی نمازی، اور پھر بے برکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیجتا اور کہتا ہے یہ جو تیرا صحابی ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی نمازی ہے، اس کے گھر والے بھی نمازی ہیں، یہ جبرائیل پہ بے برکتی کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک شخص جو ہے نا ڈیلی بے نمازی ہے اور ان کے گھر آتا ہے، 2 لمحے کے لیے ان کے گھر سے گزرتا ہے، ان کے گھر میں آتا ہے اور ہے وہ بے نمازی، اس کی نحوست کی وجہ سے اس گھر میں بے برکت ہے۔ اور جو گھر میں نماز نہ پڑھتے ہیں گھر والے بھی نماز، یہ تو دوسرا بندہ کوئی ایسے چلتا مسافر اس گھر سے گزر گیا، اس گھر میں 2 قدم ٹھہر گیا، اس کی بے نحوست کی بے برکتی اس گھر کو متاثر کر رہی ہے، اور جس گھر میں نمازی نہیں ہے، گھر والا نمازی ہے تو گھر والی نمازی نہیں ہے، تو کتنی بے برکتی ہو۔ لہذا نماز کے پابند بنو، سب سے بڑا نسخہ اللہ کو راضی کرنے کا نماز ہے، سب سے بڑا نسخہ، یار چھوڑو ساری چیزیں، 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، حشر کے امتحان سے بھی بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی سختی سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چہرہ نہیں بگڑنے دے گا، چہرے کو بھی روشن رکھے گا، کہ تمہیں بیوٹی پارلر میں جا کر کوئی بڑی بڑی کریمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جب تو نمازی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھتا ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم میں برکت آ جاتی ہے، اور ظہر اور فجر کے درمیان اس سے اگر کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو گئی، اللہ معاف فرما دے،
گناہ مٹا دیتا ہے اس کے گناہ تو ختم ہو گئے. پنجگانہ نماز پڑھی، رات کو سو گیا، صبح پھر نماز پڑھی، ساری رات اللہ کی بندگی عبادت ریاضت میں وہ رات لکھی جاتی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. ہم پھر بھی نماز نہ پڑھیں، اتنی برکتیں. دیکھو لوگ وظائف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، وظیفہ کرنا چاہیے. پیر صاحب نے کہا ہے کہ گھر میں خیر و برکت آئے گی، مال میں خیر و برکت آئے گی، دکان بڑی چلے گی. بالکل وظائف ہے، اور اللہ کے قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن جو حقیقی عامل ہوگا نا، وہ آپ کو سب سے پہلے یہ نصیحت کرے گا، بھائی نماز پڑھو، نماز میں نگانا پڑھو، پھر جو تکلیف ہے وہ وظیفہ کرو. ادھر ہم ادھر نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. شام کو وظیفے کے لیے بیٹھ جانا. بھائی انہوں نے کہا ہے شاہ کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ نہ چھوٹے، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. مالک الحمد للہ ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے. اللہ کرے اللہ ہمیں دھتکارے نہیں بلکہ بلائے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، بلا لیتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے نماز کی توفیق دیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق دیتا ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق نہیں چھینتا ہے. سورج کو نہیں کہتا ہے کہ اس کے گھر میں روشنی بند کر دے، رزق کی تنگی نہیں کرتا ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، سجدے کی طاقت چھین، اس سے سجدے کی نعمت سے، سجدے کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معلوم کر دیتا ہے. جب بندہ دیکھے یار آج میں نے سجدہ کیا، اپنے کردار میں جا کے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے آج مجھے بلایا ہی نہیں. تیری کیا ضرورت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے؟ تیری تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ظہر کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، آج میں عصر کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، آج عشاء کی نماز مجھ سے رہ گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. وما علینا الا البلاغ.